بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سال 2024 کے اندر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے موقع اور توفیق ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ حج مبرور، اس کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے پاک مال کے ساتھ کرے، حلال طیب اس کا مال ہو، اور پھر اس سفر حج کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور اسی طرح گناہوں کے کاموں سے وہ بچنے کی کوشش کرے، اسی طرح شہوانی خیالات سے، سوچوں سے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ تو جب بندہ اس طرح حلال طیب مال کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق حج کرتا ہے تو اس حج کا بدلہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ لوگوں حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیوں؟ یہ انسان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور انسان کے فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک تو اس حدیث میں یہ چیز آ گئی، حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری یہ چیز کہ حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں، بندے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بندے کے معاشی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حج اور عمرے کے لیے صرف یہ چیزیں، یہ کام پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کے لیے، پیسوں کی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کتنے ہی وہ لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس چیز کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے پاس کوئی اتنا مال و دولت یا اتنی فراوانی نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے ان بیچاروں کا اپنے گھر کا گزارا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے بلا لے کہ میں تیرے گھر کا دیدار کروں، جا کے بیت اللہ کا میں طواف کروں، یا اللہ میں تجھ سے وہاں پر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں مانگوں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ تو یقین کر لیں جب انسان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے فیصل آباد کے اندر، وہ کہنے لگے جب میرے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، کوئی میں جاب لیس ہو جاتا ہوں یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو میں عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے کہ جب میں عمرہ کر کے واپس آتا ہوں تو اللہ رب العزت میرے بڑے ہی معاملات سیدھے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کچھ سالوں کی ایک بات ہے کہ ایک سال ہمارے ایف10 میں ایک دوست رہتے تھے، ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، وہ حج سے واپس آئے تھے، ان کو مبارک دینے کے لیے گئے، تو وہ کہنے لگے یار میں ٹھیکیدار ہوں، ذرا ہمارے بڑے معاملات پھنستے ہیں، پیمنٹیں پھنس جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ تجربہ کیا ہے جب ہم ذرا زیادہ مشکل کے اندر پڑتے ہیں نا، میں حج یا عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، جب حج عمرہ کر کے آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات سے نکال دیتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اور بھی کتنے میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے لیکن دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے لیکن آئے دن سنتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے اس سال۔ تو میرے محترم بھائیو، عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ بھی ختم ہوں، ہماری دنیا کی معاشی پریشانیاں بھی ختم ہوں، ہماری یہ تنگ دستیاں اور فقر ختم ہو، تو اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے۔ یقین کر لیں اللہ رب العزت بندے کو بڑی بڑی مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ ایک آخری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ بڑی عمر کا انسان یعنی بوڑھا آدمی، اسی طرح کمزور آدمی، اسی طرح عورت، ان تینوں کے لیے جہاد جو ہے وہ حج اور عمرہ ہی ہے۔ یعنی یقیناً جب انسان حج اور عمرے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک مشکل سفر ہوتا ہے، وہاں پر رش ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کو بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے،
تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ان مشکلات کو فیس کرتا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چھوٹا عمل نہیں کیا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ تو یہ دل کے اندر تڑپ رکھنی چاہیے، تمنا رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور جیسے ہی انسان کو موقع ملے، انسان یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا کمیٹی ڈال لوں، ابھی وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ریٹائرڈ ہوں گا تو پھر عمرے کے لیے چلا جاؤں گا، پھر حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اور جب بندہ ریٹائرڈ ہو گیا تو پھر کہتے ہیں ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی کرنی ہے، ابھی میں نے مکان بنانا ہے۔ یقین کر لیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو اس طرح کی اپنی ڈائری بنا کے رکھتے ہیں نا، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی اس کی شادی کرنی ہے، ابھی یہ فرض ادا کرنا ہے، وہ پھر ساری زندگی انہی کاموں کے اندر پڑے رہتے ہیں، وہ حج اور عمرے کی توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن جن کے دل کے اندر حج اور عمرے کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کے دنیا کے بھی سارے کام کروا دیتے ہیں، اور اس کام کے لیے بھی ان کو بار بار اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اپنے حج، اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔